الرحیم۔ حضرات محترم، ہم احکام وضو سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے وضو کے فرائض، سنن، مستحبات، مکروہات اور وضو کی اقسام سماعت کر رہے تھے۔ وضو کی آپ نے سماعت کیا 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرض وضو ہے، دوسری قسم واجب وضو ہے، یہ دونوں کل میں نے عرض کر دی تھیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے مستحب وضو۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ کام، یعنی وہ کام جس کو کرنے سے انسان کو ثواب ملے اور نہ کرنے پہ گناہ نہ ہو۔ اس کی ٹوٹل 28 کام ایسے ہیں، 28 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وضو کرنا مستحب ہے۔ سب سے پہلا ہے، انسان اگر سونے کا ارادہ کرے تو باوضو ہو کر سوئے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ اللہ پاک سے ملاقات ہوتی ہے موت میں، تو بندے کو چاہیے کہ باوضو سوئے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ رات کو کس وقت اس کا پروانہ آ جائے اور زندگی ختم ہو جائے، تو کم از کم اسے پاک ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس وجہ سے باوضو سونا یہ ثواب کا باعث ہے۔ اور دوسرا حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کی رات جنت کی سیر فرما رہے تھے تو واپس آ کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے جو مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ بنا لیتا ہوں، یعنی ہمیشہ کیا رہتا ہوں، میں باوضو رہتا ہوں۔ تو اس وجہ سے بھی بندہ جب سوئے کیا ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے۔ اسی طرح نیند سے جب اٹھ جائے تو اسے کیا کر لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ اگر نماز تہجد کا ٹائم ہے تب اس کے ساتھ نماز تہجد ادا کرے، اور اگر نماز فجر کا ٹائم ہے تو فجر کی نماز ادا کرے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، تو یہ ضمناً مسئلہ آ رہا ہے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اب بندہ اٹھا ہے کہ 8 بج رہے تھے، اب وہ کہتا ہے جی نماز تو مجھے ملی نہیں ہے، لہٰذا وہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ یہ عمل غلط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز قضا ہو جائے اس کا وقت کیا ہے ادائیگی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں یاد آ جائے کہ میں نے نہیں پڑھی وہی اس کا وقت ادا کر لو۔ ظاہری بات ہے، اب بندہ سو کے اٹھا ہے، اسے پتہ ہے میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو اس کی قضا اسی وقت کیا کر لینی چاہیے، دے دینی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا آگے قدم اٹھانے سے پہلے مجھے موت آ جائے، تو یہ فرض میرے ذمہ کیا رہ جائے گا، باقی رہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم مجھے اس کے عوض جنت سے محروم کر دے، تو اس لیے بندے کو کیا کر لینا چاہیے، وہ قضا نماز ضرور ادا کر لینی چاہیے۔ ایک سوتے وقت اور دوسرا سو کر اٹھتے وقت، یہ دونوں مقامات پر وضو کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ اور تیسرا ہے ہمیشہ باوضو رہنا، یعنی کام کوئی نہیں کرنا آپ نے، نماز آپ پڑھ چکے ہیں پہلے سے، ذکر اذکار آپ اپنے مکمل کر چکے ہیں، اب وضو اگر ختم ہو گیا ہے تو باوضو رہنے کے لیے کیا کر لینا چاہیے انسان کو، وضو کر لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور چوتھا ہے کہ وضو پر وضو کرنا، یعنی ایک بندہ عصر کی نماز پڑھ کے دکان پہ جا رہا ہے، باوضو ہے، وہ واپس مغرب پہ آیا، اس کا وضو تھا لیکن دوبارہ اس نے کیا کر لیا ہے، وضو کر لیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نور علی نور، یعنی پہلے بھی پاک تھا، اب مزید کیا ہو چکا ہے، پاک ہو چکا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے کہ اگر بندہ کسی کی غیبت کرے، غیبت کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے کسی کی
وہ برائی بیان کرنا جو اس کے منہ پر بیان نہ کر سکتا ہو. یعنی سامنے بندہ بیٹھا ہے تو میں اس کی بات نہیں کر سکتا، وہ جب چلا جاتا ہے تو میں پشت پیچھے اس کی بات وہ کیا کرتا ہوں، کر دیتا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں. اگر غیبت کر لی ہے تو غیبت کے بعد بھی وضو کر لینا مستحب ہے، کیونکہ غیبت گناہ ہے اور وضو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. اسی طرح جھوٹ بولا ہے کسی نے یا کسی کی چغلی کھائی ہے تو یا اس قسم کے جتنے بھی گناہ ہیں جن میں سے برے اشعار سننا، بری گپ شپ لگانا، ہنسی مذاق اور کھیل کود وغیرہ دیکھنا، اس کے بعد بھی وضو کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے. 10ویں نمبر پر آتا ہے جی نماز سے باہر قہقہ لگایا. نماز کے اندر قہقہ لگانے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ پہلے میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو. کسی بندے کی نماز پڑھتے پڑھتے کیا آ گیا؟ ہنسی آ گئی، اور اتنی ہنسی آئی کہ وہ زور سے ہنس پڑا. ساتھ کھڑے ہونے والوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہنسا ہے. تو ایسے بندے کا کیا ہوتا ہے؟ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. تو جب نماز میں ٹوٹ جاتا ہے وضو تو حکم یہ ہے کہ باہر کر لینا بھی مستحب ہے. یعنی نماز نہیں پڑھ رہا تھا بندہ، ویسے بیٹھا ہوا تھا، باوضو تھا، اونچی آواز سے اگر قہقہ لگا کر ہنس پڑا ہے تو اس کے بعد بھی وضو کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے. 11ویں نمبر پر یہ ہے میت کو غسل دینے کے بعد. جس بندے نے میت کو غسل دیا ہے اس کے بعد اس کا وضو کر لینا کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. اور اسی طرح جنازہ اٹھا کر لے جانے کے بعد بھی، یعنی جب ہم نے گھر سے اٹھایا اور ظاہری بات ہے جنازگاہ میں لے جائیں گے تو دوبارہ وہاں پہ جا کر بھی کیا کر لینا ہے؟ وضو کر لینا. یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جس بندے نے میت کو غسل دیا ہے اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے. اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوتا، تاہم وضو کر لینا یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے. اور نمبر 13 پہ ہر نماز کے وقت کے لیے، یعنی وضو اگر آپ کا ہے بھی صحیح، پھر نماز کا وقت آیا ہے تو اس وقت کے داخل ہونے پر آپ کیا کر لیں؟ دوبارہ وضو کر لیجئے. اور نمبر 14 پہ ہے کہ بندے کو غصہ آ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو غصہ شیطان کی طرف سے آگ ہے اور تم اس آگ کے اوپر پانی ڈالا کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم پانی ڈالیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لیا کرو. تو جب وضو کرو گے تو شیطان کی لگائی ہوئی آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی. اور نمبر 15 پہ ہے قرآن پاک، اور نمبر 16 پہ ہے یا حدیث مبارکہ پڑھتے وقت. حدیث پڑھ رہے ہیں تب بھی، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قرآن کے لیے تو آپ کو پتہ ہے فرض ہے وضو کرنا، یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ویسے ہی اگر آپ نے زبانی پڑھنا ہے تو بھی کیا ہے؟ مستحب ہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگلے نمبر پہ حدیث بیان کرنی ہے. کسی نے پڑھ نہیں رہا، کسی کو سنا رہا ہے تو سناتے ہوئے بھی کیا ہونا چاہیے؟ باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے تھے. تو ان کے احترام میں بندے کا وضو ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. علم دین سیکھنا ہے کسی نے تو سیکھنے کے لیے باوضو ہونا یہ بھی مستحب عمل ہے. اذان دینی ہے، بغیر وضو کے اذان ہو جاتی ہے، لیکن یہ مکروہ لکھا ہے بعض علماء نے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے اذان دینی ہے تو پہلے وضو کر لیں. تکبیر کسی نے پڑھنی ہے تو تکبیر کہنے کے لیے وضو کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے. خطبہ اگر کسی نے دینا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جمعہ کا ہے، عید کا ہے، ویسے ہی کسی کو خطاب کرنا ہے اس نے، تو ایسا بندہ جو خطیب بن رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ باوضو ہونا چاہیے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے، آج کل موجودہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور مسجد نبوی ہے وہ تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں روضہ مبارک جو تھا وہ مسجد سے باہر تھا. تو اس وقت اگر کوئی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے وضو کرنا کیا تھا؟ مستحب تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مزارات اولیاء پر بھی جو بندہ جائے تو باوضو ہو کر جانا یہ کیا ہے؟ مستحب عمل ہے.
اور اسی طرح عرفات کے مقام پر اگر کسی نے کھڑے ہونا ہے، بغیر وضو کے بھی بندہ کھڑا ہوگا تو حاجی ہو جائے گا 10 ذی الحج کو۔ بغیر وضو تو دور کی بات ہے، بندہ بے ہوش بھی ہوگا تب بھی حج اس کا ہو جائے گا، حالانکہ باقی کوئی عبادت بے ہوشی کی صورت میں نہیں ہوتی، لیکن یہ بندہ وہاں بے ہوش بھی ہو جائے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ صاحب عقل ہے، ذی شعور ہے، ہوش میں ہے، اسے چاہیے کہ باوضو ہو کے کیا کرے، مقام عرفات میں ٹھہرے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑ لگانی ہے، بغیر وضو کے بھی دوڑ لگائی جا سکتی ہے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ بندہ کیا ہو، باوضو ہو کر دوڑ لگائے۔ اسی طرح اونٹ کا بھنا ہوا گوشت کھایا کسی نے، اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اوپر اگرچہ عمل تو کسی کا بھی نہیں ہے، کسی سے مراد یہ ائمہ چار، جتنے بھی 4 ائمہ ہیں، چاروں میں سے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی ہے یہ گوشت کھانے کے بعد۔ تو کلی یہ بتایا ہے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہمارے لیے لازم ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کیا کر لینی چاہیے، دوبارہ کلی کر لینی چاہیے، میں پہلے سے باوضو تھا۔ تو اونٹ کا گوشت کھایا ہے کسی بندے نے تو ظاہری بات ہے اس کے بعد اس کو بھی چکناہٹ ملی ہے تو وضو دوبارہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ علماء کے اختلاف سے نکلنے کے وقت بھی وضو کر لینا یہ مستحب عمل ہے۔ مثال کے طور پر 2 علماء دین نے ایک مسئلے میں اختلاف کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ باوضو تھا، بازار میں جاتے جاتے ایک اجنبی عورت سے ٹکرا گیا، اب کیا اس کا وضو برقرار رہا یا نہیں رہا، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ آپ کی دلیل یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خطا اور نسیان کا جو گناہ ہے میری امت سے اللہ پاک نے اٹھا لیا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ خطا اور نسیان کا بھول گیا ہے بندہ یا اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا گناہ اسے نہیں ملتا۔ تو ان تینوں حدیثوں کے تحت آپ فرماتے ہیں چونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر ٹکرا گیا ہے کسی سے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو اس کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ غیر محرم سے ٹکرایا ہے، لہٰذا غیر محرم سے ٹکرانے کے ساتھ ہی وضو اس کا کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اب 2 ائمہ ہیں، دونوں نے ایک ہی مسئلے میں کیا کر لیا ہے، اگرچہ وضو نہیں ٹوٹتا امام صاحب کے نزدیک، تاہم کر لینا زیادہ بہتر ہے، کر لینا، کیونکہ یہ تو اجتہاد پہ مبنی مسائل ہے نا، ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ٹوٹا ہو۔ تو اب یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے علماء کا ایک ہی مسئلے میں، تو اس سے نکلنا کیسے ہے، تو کہتے ہیں وضو کر کے نکل جائے، تو وضو کر لینا چاہیے، اگرچہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا وہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، لیکن میں چونکہ کر سکتا ہوں وضو تو مجھے کر لینا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔